जहाँ पर तेरे ज़ैनब हो वहाँ ये बात होती है। उजाले शाम में ज़ैनब के रोज़े के ये कहते हैं। उजाले शाम में ज़ैनब के रोज़े के ये कहते हैं। यही दर है जहाँ से रोशनी फैराद हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके इरम? ठीक ठाक, आप सुनाइए। बहुत बहुत मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत जश्न विलादत शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मुबारक हो आप लोगों को, सबको, आपको भी, आपके घर वालों को भी, सबको। अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा दिन है आज, खूबसूरत बीबी की विलादत का। और कैसी तैयारी हो रही है आपकी? हम लारेब ने जो हमें मरसे की प्रैक्टिस कराई थी जी। तो उस दिन आप एक और जो मैंने आपको बोला था कज्जन बेगम की है, तो हाँ, वो वाली तर्ज भी आप जो है ना ग्रुप में डालिए। जी जी बिल्कुल, वो पढ़ी हुई है ऑलरेडी। कजन बेगम की जो तर्ज में मैं पढ़ती हूँ वो पढ़े में है मरसी है ऑलरेडी। बल्कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको सिखा भी दूंगी ये वाली तर्ज। क्योंकि उमूमन जैसे उस दिन रबाब पढ़ रही थी, हम लोग मेजोरिटी मतलब जो मरसी खां हैं जी, जो पुराने चलाए वो ही तर्ज ज्यादा पढ़ते हैं ना। कज्जन और बेगम जो की अब जो है जैसे ये उस्ताद की है कज्जन बेगम की, ये कम पढ़ते हैं लोग, ये कम पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ये कम पढ़ते हैं और इनमें रिक्कत ज्यादा होती है, रिक्कत बहुत होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे असल में ये मसला है कि मुझे पता है कि क्यों लोग कम पढ़ते हैं, क्योंकि इसको हर कोई इतना सुनता नहीं है आमतौर के ऊपर। और इस पे बाजू बड़ी मुश्किल से, अगर आपके पास अपने सेट किए हुए बाजू ना हो तो उसमें बड़ी फिर आपको मुश्किल होती है, फिर आप नहीं पढ़ पाते और आप फिर कोई सादी सी तर्ज, क्योंकि आप जब जाते हो, क्योंकि आप अपनी बहनों के साथ या आपके साथ जो भी ग्रुप है तो एक अलग है, लेकिन अगर आप कहीं जाते हो और आपका नहीं है कोई भी तो वो आपका नहीं दे पाता साथ। हाँ वो साथ नहीं दे पाता। या तो फिर ऐसा आप हो कि आप अकेले पढ़ने के लायक हो कि आप इतना अपनी तर्ज में आप इतने पक्के हों कि अगर कोई गलत भी पढ़ जाए या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर जाए तो उससे फर्क ना पड़े, तो तब तो फिर समझ में आती है बात। लेकिन आप अगर जो भी आप अपना कलाम आज पढ़ना चाहें, अगर आप ये तर्ज पढ़ना चाह रही हैं तो मैं ये भी सिखा सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा चले क्लास होगी तो मैं आपसे खुद कहूंगी कि ना वो वाली भी डालें या सिखाएं। हाँ, तो हम उसकी भी कर लेंगे बिल्कुल ना। मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगी, उसमें भी वो पड़ी हुई है तर्ज। इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी किसी वक्त में। इंशाल्लाह जी। और माशाल्लाह मैं देख रही थी शफिया की तो बहुत अच्छी क्लास जा रही है बच्चों की, बाकायदा लगता है उर्दू की क्लास चल रही है। हाँ उर्दू की क्लास चल रही हो, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अभी आप अगर करना चाह रही हैं तो अपनी प्रैक्टिस आप मुझे सुना दें, जो भी आपने तैयारी की है। और ठीक एक है, आपने डाली थी अलीजा अम्मार की, अम्मा जी अलीजा जो सिखाती भी है ना वो संडे की नाइट को। हाँ तो मैंने उसकी भी की थी। और जो लारेब ने दी थी लास्ट टाइम वीडियो भेजी थी नोहे की, तो उसकी भी की थी। तो बस यही कि थोड़ी थोड़ी करती जा रही हूँ क्योंकि आगे अय्याम फातिमा आ रहे हैं, इंशाल्लाह चांस मिलेगा तो जरूर पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ें, जरूर पढ़ें। तो मैं आपको ये वाला सुनाती हूँ जो लारेब का नया है ना, हाँ, क्योंकि मैं वो इतना मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना था उनको। जी। तो वो इस तरह से था, करता है ख्वाब का रावी बयां ये हाल।
ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہوئی ہے اور آپ نے بہت اچھا پڑھا. اگر آپ وہ طرز پڑھنا چاہ رہی ہیں جو ابھی آپ بتا رہی تھی، کون سی کجن بیگم کی جو آپ کہہ رہی تھی؟ وہ ہاں میں نے مرثیہ کھولا ہوا بھی ہے. اچھا میں ہاں تو پڑھتی ہوں. ہاں میں نے کھول لیا. میں ابھی آپ کو سکھاتی ہوں، وہ والی طرز پڑھ کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. وہی جائیں گی پھر، ایک وہ جو لاریب کی اور ایک یہ والی بول رہی جو آپ بتائیں گے. جی مرثیہ وہی ہے، طرز ڈفرینٹ ہے بس. اچھا جو کجن بیگم کی جو ہے طرز پڑھ کے وہ بتاتی ہوں. جو طرز آپ کہہ رہی ہیں نا وہ اس طریقے سے ہے. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پہ در گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے. اس طریقے سے ہے یہ والی طرز. تو اگر آپ پریکٹس کرنا چاہیں تو میں آپ کو توڑ توڑ کے جیسے لارا ایپ نے سکھایا تھا 1 یا 2 جملے جو شروع کے ہیں، اگر آپ اس کی مرثیے کی طرز اسی طریقے سے پریکٹس کی جاتی ہے کہ ایک لائن پہلے پھر دوسری لائن، کیونکہ پہلی اور دوسری لائن کا سیم بالکل ہوتی ہے طرز، بالکل ایگزیکٹ سیم طرز ہوتی ہے، بندش ہوتی ہے. پھر تیسری لائن تھوڑی سی اس کا آدھا پہلے کا جملہ اٹھا کے اور پھر اس کو پہلی اور دوسری کی طرح ختم کرتے ہیں، اور چوتھی کو بھی پہلی اور دوسری کی طرح ایگزیکٹ سیم ختم کرتے ہیں. پھر 5ویں لائن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی آگے اوپر جاتی ہے اسکیل پہ، اور پھر 6ٹھی لائن پہلی دوسری اور چوتھی لائن کی طرح ختم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جیسے یہ اب آپ کو میں توڑ توڑ کے بتا دیتی ہوں. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی. اب آپ پڑھنے کی کوشش کریں. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی. ہاں کافی آپ نے سمجھ آ گئی ہے آپ کو میرے خیال میں. بس آپ تھوڑا سا ڈر کے پڑھ رہی ہیں، تھوڑا سا دبا کے آواز. تو اگر آواز آپ کی بھاری ہے یا تیز ہے تو آپ پھر بھی اٹھا کے ہی پڑھیں، کیونکہ پھر آپ کو جب آپ ہلکا پڑھیں گی تو وہ پھر بہت جب اٹھانے والا آئے گا تو پھر آپ کو یا تو بہت قوت سے اٹھانا پڑے گا اگر آپ نے اس کو بیلنس نہیں کیا تو. جیسے اگر آپ یوں اٹھانے کے الفاظ میں پڑھیں، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی. جیسے کسی کو پکار رہے ہیں یا سنا رہے ہیں بغیر، اگر آپ جو آپ آواز سے پڑھ رہی ہیں وہ بغیر مائک کے پڑھیں گی تو بالکل کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر تھوڑا سا گریا بھی شروع ہوا محفل میں تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا اور آپ کو پھر اس میں دقت ہوگی. تو آپ اتنی آواز رکھیں کم از کم کہ اگر مائک نہ بھی ہو آپ کے پاس تو آپ پڑھ سکیں اور لوگوں تک آپ کی آواز جائے آخر کی صفوں تک. جھجکے نہیں، آپ پڑھیں. بہت اچھا آپ نے اٹھایا ہے.
بابا کو روتے روتے جو بابا کو روتے روتے جو روتے کے اوپر جو دوسرا روتے ہیں نا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو توقف کرنا، اس کو تھوڑا سا جی رکنا نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو اسپیس دینی ہے، جگہ دینی ہے اس کے اندر. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی. بالکل صحیح ہے. غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی. غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی. فاقوں کے رنج سہ کے حضور پہ در گئی. آنکھوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی. محبوب کبریا کی عزادار مر گئی. محبوب کبریا کی عزادار مر گئی. 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے. 5ویں لائن سے آپ پڑھیں گی. 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے. اچھا آپ نے ماشاء اللہ سے آپ کو میرے خیال میں اس طرز سے زیادہ آپ اس کو جلدی سیکھ گئی ہیں جو استاد کی جو طرز لاریب سکھا رہی تھی آپ نے اس کو تھوڑا ٹائم لگایا، لیکن اس میں آپ یا تو آپ پریکٹس کر رہی ہیں پورے ٹائم سے سن کے طرزیں، کیونکہ یہ آپ نے بہت جلدی پک کی ہے. وہ میں کہتا ہوں استاد کی جو ہے وہ شاید کم پڑھی ہے سنی ہوتی ہے تو شاید اس وجہ سے، کیونکہ ایک آدھ چیز ایسی نا کہ استاد کی کبھی کبھار کبھی سن لی لیکن اس کو پڑھا نہیں. ان کا پڑھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ پڑھ لیتے ہیں جیسے لاریب ہماری جو ہے نا وہ ماسٹر ہیں اس کے اندر، وہ استاد کی طرزیں ہی پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اور اتنا بہترین پڑھتی ہیں کہ اس کے بعد مزہ نہیں آتا ان کو پڑھنے میں کسی اور کی طرز کو. جی وہ کہتا نا کہ ریکارڈنگ انشاءاللہ اس کی جو آپ کو میں نے جو بند سکھایا ہے اس کی ریکارڈنگ جب ڈالوں گی تو آپ اس کے اوپر ریپیٹ دوبارہ سن کر 2-3 دفعہ سن کے اور اچھی طریقے سے اس کو بٹھائیں. ایک اگر بند آپ کو صحیح طرز یاد ہو جاتی ہے تو پھر باقی سارے بند مشکل نہیں رہتے. جی آپ سارے بند پھر آپ کو یاد ہو جائیں گے. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی. غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کچھ کر گئی. فاقوں کے رنگ سہ کے حضور پدر گئی.
محبوب کے برییا کی آزادہ مر گئی 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی. اچھا اس کو دیکھیں ایسے پڑھیں. 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے, آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے. آل نبی نہیں 5ویں کو ذرا کوشش کر کے دوبارہ پڑھیں صحیح سے. 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے, آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے. آل نبی کو چرخ نے لوٹا. اچھا چرخ پہ تھوڑا سا رکنا ہے نا, چرخ پہ ہاں جب میں آپ کو سکھا رہی ہوں نا تو میں اس کو تھوڑا سا ہلکی اسپیس دے رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے, لیکن جب میں اگر خود پڑھوں گی تو کیونکہ مجھے اب یاد ہو گئی ہے طرز تو میں اس میں کہیں بھی جگہیں دے سکتی ہوں. آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے, ایسے کر کے. آل نبی کو چرخ نے. ہاں جیسے ابھی آپ نے بگنرز کی جیسے آپ ابھی پڑھ رہی ہیں نا, یہ ہم جب سکھاتے ہیں تو بگنرز کو یہی سکھاتے ہیں. آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے. جب آپ تھوڑا سا پکے ہو جاتے ہیں طرز میں تو پھر آپ اس میں خود سے ویریشن پیدا کرتے ہیں. آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے. جی ٹھیک ہے, تو آپ اس کو یاد کریں اور انشاءاللہ آج جلدی ختم کرتے ہیں کلاس تاکہ آپ کو ٹائم ملے تھوڑا سا اس کو یاد کرنے کا, اور میں پھر اس کو اپلوڈ کر کے ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی مل جائے گا اور آپ کو بھی پریکٹس کرنے کے لیے تیار مل جائے گی ریکارڈنگ. آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گی اس کی کر کے پھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آنے کا آپ لوگوں کا. انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. خدا حافظ. حافظ.